حالم از قلم نمرہ احمد۔ گدلے دھند نے قلعے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ دھند میں اشر کی کار تیار کھڑی تھی اور اشر ناشتے کے بعد رمنی سے بات کر کے برے موڈ کے ساتھ ابھی باہر نکلا تھا۔ پھر وہ ٹھٹک کر رکا۔ ایک کار تیزی سے اندر آئی۔ اس کی فوگ لائٹس آن تھیں۔ وہ سیدھی برآمدے کے سامنے آ رکی۔ چند لمحے بعد اسرا اس سے نکل کر برآمدے کے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ سرمئی کوٹ اور اسکرٹ میں ملبوس، بالوں کا جوڑا بنائے وہ برے موڈ میں لگ رہی تھی۔ کاکا اتنی صبح؟ وہ مسکرایا مگر اسرا نہیں مسکرائی۔ میں پریشان ہوں ایش، فاتح بہت غصے میں ہے۔ ان کو شک تو نہیں ہوا؟ اس نے نرمی سے اسرا کو دونوں شانوں سے تھاما۔ شک؟ اسے یقین ہے یہ تمہارا کام ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، آپ کا پوچھ رہا ہوں۔ آپ پہ تو شک نہیں ہوا؟ وہ پر اعتماد تھا۔ اسرا نے گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مجھے خود سے شک ہٹانے کے لیے تالیہ کا نام لینا پڑا۔ وہ ابھی گھر پر آئی ہے اور فاتح جس طرح اس کی بےعزتی کرے گا، اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ یہ لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر نہیں ہونے دینا۔ اچھا کیا جو تالیہ کا نام لے لیا۔ اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، مگر اب میں پینک ہو رہی ہوں۔ وہ پریشان تھی، بار بار پیشانی چھوتی، کبھی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھتی۔ مجھے ڈر ہے فاتح کو معلوم نہ ہو جائے۔ کون بتا سکتا ہے؟ رات کو تو 2 گارڈز ہی ہوتے ہیں صرف۔ ان کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ زبان نہیں کھولیں گے، مگر وہ نیا لڑکا ایڈم، وہ باڈی مین، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ وہ دونوں اونچے ستونوں والے برآمدے میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صبح کی گدلی دھند ارد گرد پھیلی تھی۔ ملازم با ادب فاصلے پر جا کھڑے ہوئے۔ میں رمنی سے کہتا ہوں عبداللہ سے کہے، ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنا عبداللہ 2 روز قبل ہی بھاگا واپس آئے گا۔ اب بتائیے کوئی اور مسئلہ؟ اسرا اداسی سے مسکرائی۔ ایش، کیا میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اگر یہ دھوکہ پہلے دیا ہوتا تو آج آریانہ ہمارے پاس ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسرا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کسی اچھے خاندان میں تربیت پا رہی ہوگی ایش، مجھے یقین ہے وہ ایک دن ہم سے ضرور آ ملے گی۔ انشاءاللہ کاکا، اس نے کہتے ہوئے شفقت سے اسرا کو گلے سے لگایا۔ اسرا نے اس کے کاندھے پر سر رکھا، آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پر لڑکھے۔ بیمار آدمی کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے کاکا، اس کو کھانا اور دوا زبردستی کھلانی پڑتی ہے۔ آبنگ جنون کے ہاتھوں بیمار ہیں۔ آپ کی دوا ان کو ناگوار گزر رہی ہے، مگر یہی ان کا علاج ہے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دھند میں کھڑے رہے۔ پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی اور آنکھ کا کونا صاف کرتی مسکرائی۔ اب میں مطمئن ہوں، تم عبداللہ کو بلواؤ۔ صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مارکیٹ بھیج دیا تھا، اب آتا ہے تو اس کا بندوبست کرتی ہوں۔ پھر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ دھند چھٹ رہی ہے، شکر ہے سبزہ زار تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ دھند ہلکی ہو رہی تھی، سورج چمکنے لگا تھا۔ اسے واپس گھر جانا تھا۔ یقیناً تالیہ اب تک جا چکی ہوگی۔ جان چھوٹی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پر سورج اب مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا۔ دھند تقریباً چھٹ چکی تھی۔ ایڈم ہاتھ میں شاپنگ بیگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا تو اسرا سامنے صوفے پر برجمان تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی۔ وہ جیسے اسی کی منتظر تھی۔ میم، کیا مجھے دیر ہو گئی؟ سر آفس چلے گئے؟ وہ باہر فاتح کی کار غائب دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ عثمان ہے ان کے ساتھ، بے فکر رہو۔ سامان آسانی سے مل گیا تھا؟ وہ نرمی سے گردن اٹھائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ جی میم، سب کچھ مل گیا۔ پھر میں اب آفس جاؤں؟ ایڈم ریلیکس، آج تم چھٹی لو اور گھر جاؤ۔ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا، مگر آج باؤس کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے، ان کو کافی کے 2 مگ چاہیے ہوتے ہیں اور عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم کی متفکرانہ انداز میں چلتی زبان بریک لگ گئی۔ لب او میں سکڑے، پھر نگاہیں جھکا لیں۔
یعنی میری جاب ختم میم۔ آسمان سے آہستہ آہستہ وہ زمین پر آ گرا، اتنے دھیرے سے کہ چوٹ لگنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ ہاں، مگر ایش تمہارے اور تمہاری ماں کے لیے نوکری کا بندوبست کر رہا ہے۔ عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے نا؟ کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا۔ یہ پیسے رکھ لو، یہ تنخواہ کے علاوہ ہیں۔ تم نے اپنے منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا؟ اسرا نے ایک پھولا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ میم، تنخواہ تو بینک میں آئے گی، وہ کافی ہے، میں یہ نہیں رکھ سکتا، اور تحفے کے لیے وہ سکہ بہت تھا۔ وہ اداسی سے بولا، رکھ لو، جیولر میکنگ کے الگ پیسے لیتے ہیں، لے لو ایڈم۔ ایڈم نے نظریں جھکائے ہاتھ بڑھایا اور لفافہ تھام لیا۔ اب پریشان نہ ہو جاؤ، اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لو، کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے۔ مسکرا کر اب اسرا محمود کے جبڑے دکھنے لگے تھے، اس سے زیادہ اداکاری وہ نہیں کر سکتی تھی، اب جلد وہ اکتانے والی تھی۔ ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا۔ میں باس سے آج آخری دفعہ مل آؤں آفس جا کر، وہ جیسے اس 9 دن کی کہانی کا کلوزر چاہتا تھا۔ آج اس کا موڈ اچھا نہیں، اس کو تقریر بھی کرنی ہے، وہ یوں ڈسٹرب ہوگا ایڈم۔ نہیں، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں۔ وہ فوراً سنبھل گیا، اپنا مقام یاد آ گیا، پھر اسے خدا حافظ کہہ کر لفافہ تھامے باہر نکل آیا۔ اسرا نے گہری سانس لی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی لگا لیا۔ سارے مسئلے ختم ہوئے۔ ایڈم باہر آ کر خالی سا اطراف میں دیکھنے لگا، کہاں وہ بھاگ کر سامان لے کر فاتح کے گھر پہنچا اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی۔ فراغت ہی فراغت، 9 دن کی تیز مصروف زندگی، وہ ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا، سب راکھ ہو گیا تھا، اور اس نے کتنے ہی مواقع گنوا دیے۔ نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں، نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کر اشر سے ملنے جاتا رہتا ہے۔ ایڈم کی تو زندگی سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اب وہ تاشا یا تالیہ جو بھی تھی، اس کو کیا جواب دے گا؟ اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا؟ سوال بہت سے تھے اور جواب ندارد۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں کو اس کی ضرورت کہاں تھی بھلا؟ وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک تھے۔ اسے فاطمہ کا تحفہ لینا تھا، سارے کام ایک طرف۔ وہ اس سکے کو توڑوا کر فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا، آج ہی اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپسی جانا ہی تھا۔ گدلی دھند کا غبار دھیرے دھیرے جھٹتا جا رہا تھا۔ اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی، کنارے پہ جاگنگ ٹریک تھا جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا۔ کچھ لوگ واک کر رہے تھے، کچھ بیٹھے سستا رہے تھے۔ ایسے میں بھاری بھرکم داتن متلاشی نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی چلتی آ رہی تھی۔ دفتن ایک بینچ کے سامنے وہ رکی، اس پر تالیہ بیٹھی تھی، سفید منی کوٹ پہنے، سر ہاتھوں میں گرائے۔ یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان پر یقین آ ہی گیا ہے، اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے منہ سے سننا۔ اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر داتن چونکی۔ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑ رہے تھے، وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داتن پریشانی سے ساتھ بیٹھی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں، اور پھر وہ غائب ہو گئی تاکہ وان فاتح مجھے ڈانٹیں، اور انہوں نے مجھے چور کہا، بددیانت، جھوٹی اور فراڈ کہا۔ یہ سب تو ہم ہیں تالیہ۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر انہوں نے مجھ پر کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا جو میں نے نہیں چرائی، یہ زیادتی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، سامنے وسیع جھیل تھی اور ساتھ ہی ٹریک۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے خفا سی جھیل کنارے چلنے لگی۔ داتن نے اس کا پرس اٹھایا اور پیچھے لپکی۔ یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے؟ چلو اچھا ہوا اس سکے سے جان چھوٹی۔ اس سکے کے لیے ان کے گھر جانا ضروری بھی نہیں ہے، وہ ایڈم کے پاس ہے اور اسے میں سنبھال لوں گی۔ مگر داتن، انہوں نے مجھ پر غلط الزام لگایا ہے۔ وہ تیز قدم اٹھا رہی تھی اور داتن اس کی رفتار سے
ملنے کی کوشش میں ہانپنے لگی تھی۔ تالیہ کے اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی۔ داتن تالیہ اس کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندھیا دیتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانس کے درمیان کہنے لگی، تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں؟ اسرا نے مجھے پھنسایا ہے۔ وہ جانتی ہے کس نے فائل چرائی ہے، یقیناً اس کے بھائی نے۔ اگر وہ بے خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل نہ کرواتی۔ اس نے اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ مجھے وہ فائل فاتح کو واپس لا کر دینی ہے۔ وہ جھیل کے سرے پر چل رہی تھی، سنہری چوٹی کاندھے پر آگے ڈال رکھی تھی، جس سے ناراض لٹیں نکل کر گردن کو چھو رہی تھیں۔ پہلے گھائل غزال اور اب یہ فائل۔ فاتح کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہیں تالیہ۔ داتن کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ گھائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی، مگر وہ جو فائل ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ رکی اور داتن کی طرف گھومی۔ اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی، جس کے باعث وہ اندھیرے میں نظر آ رہی تھی۔ داتن نے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنا کر اسے دیکھا۔ تمہیں ابھی سکہ بھی ڈھونڈنا ہے اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے۔ ایسے میں تم سب چھوڑ کر وہ فائل اشر سے چرانا چاہتی ہو؟ کس نے کہا میں اسے چراؤں گی؟ وہ پہلی دفعہ مسکرائی۔ وہ ایسے تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان ہوتا تھا، اور تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا۔ پھر کون؟ حالم۔ اندھیرے میں کھڑی تالیہ مسکرائی۔ کرنیں اس کے اطراف سے نکل کر سامنے پڑ رہی تھیں۔ حالم واپس لائے گا وہ فائل۔ داتن پدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ چھجا بنا ہاتھ نیچے گر گیا۔ تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو؟ ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارس ڈینٹل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا، اور حالم نے بھاری رقم لے کر لاکٹ واپس لا دیا تھا۔ آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارس صاحب کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ داتن نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وان فاتح نے تمہاری توہین کی ہے۔ تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کیوں کرنا چاہتی ہو تالیہ؟ تالیہ کے اطراف سے تیز دھوپ نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ تاریک لگ رہا تھا۔ داتن اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر اس کی آواز، اس میں عجیب جادوئی پن تھا، کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ ان کو میری ضرورت ہے۔ میں اس دن کے انتظار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور عقب میں سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پر رقص کر رہی تھیں، گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر جو حد نگاہ تک پھیلا ہو۔ 2 دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ رہی تھی اور دن طلوع ہو رہا تھا۔ ملائیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا ٹاور تھا جو ایک زمانے میں شہر کا بلند ترین ٹاور ہوا کرتا تھا۔ یہ ملے کرنسی کے سکے پہ بھی نقش کیا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ اونچے ٹاور میں صرف ورکرز کے آفس ہیں، اور اس کے ساتھ جو بظاہر چھوٹی ٹینٹ نما عمارت بنی ہے، پارلیمنٹ اور سینٹ کے ایوان دراصل اس میں موجود ہیں۔ اس وقت وان فاتح پارکنگ میں رکی کار سے باہر نکل رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف جمائے، وہ ازلی مسکراہٹ چہرے پر جمائے ہوئے تھا۔ میری کافی کا دوسرا مگ کہاں ہے؟ عثمان سے چھوٹتے ہی پوچھا تو عثمان گڑبڑا گیا۔ سوری سر، یہ عبداللہ کی ڈیوٹی ہے، وہ پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ تو ایڈم کہاں ہے؟ فاتح نے صرف ابرو اٹھایا، نہ غصہ نہ اکتاہٹ۔ سر، وہ بھی شاید چھٹی پہ۔ ویری میچور مینجمنٹ، بغیر غصے کے تبصرہ سا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سامنے ہی سوٹ اور روایتی لباس ٹوپیوں میں موجود افراد عمارت میں داخل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ فاتح کو دیکھتے ہی بہت سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا ان کے قریب آیا، سر کے خم سے سلام کا جواب دیا۔ اکثر ممبر پارلیمنٹ کی تھی۔ وان فاتح، آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی، کوئی کاغذات وغیرہ تھے، پولیس میں رپورٹ کی؟ اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا ہو۔ فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ سر کے خم کے ساتھ شکریہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہہ کر آگے بڑھتا گیا۔ جیسے ہی عمارت کے اندر لفٹ تک پہنچا، اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور قدرے برہمی سے وہ عثمان کی طرف پلٹا۔ یہ بات ساری دنیا کو کیسے معلوم ہوئی؟ پتہ کرتا ہوں سر۔
وہ فوراً واپس دوڑا اور فاتح نے سر جھٹکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ ملے پارلیمنٹ کے ساتھ بنے اونچے ٹاور میں اپوزیشن پارٹیز کو جو فلور ملے تھے وہ 13ویں اور 14ویں تھے، جس بات کا اکثر مذاق اڑایا جاتا تھا کیونکہ یہ بدقسمت نمبرز سمجھے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک بدقسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانپ رہا تھا۔ سب ممبرز پارلیمنٹ کو ان کے ورک ای میل پہ میل ملی ہے جس پر ایک جعلی خبر بنا کر لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی ہے۔ اشر، اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جانے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول لی۔ اب وہ آفس میں اکیلا تھا، نفیس سا آفس جو لیڈر آف دا اپوزیشن کو ملا کرتا تھا۔ پچھلے سال اپوزیشن کے لیڈر نے، جو کہ فی الوقت بارسن نیشنل کا چیئرمین بھی تھا، اس منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد اپوزیشن نے وان فاتح کو اپوزیشن لیڈر چنا تھا۔ پچھلے 1 سال سے یہ اس کا آفس تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹس سے نظر اٹھائی۔ عبداللطیف صاحب چوکھٹ میں کھڑے تھے۔ سفید بالوں اور جنا کیپ والے عبداللطیف روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ فاتح نے اینک اتاری، نوٹس رکھے اور مسکرا کر ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چوری کا کیا قصہ ہے؟ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ملاقہ والے گھر کے ڈاکومنٹس غائب ہو گئے ہیں۔ قوی امکان ہے اشر نے یہ کیا ہے، مگر خیر۔ اس نے شانے اچکائے۔ مل جائیں گے، مگر اشر نے یہ کیا کیسے؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ کھڑکی کے بلائنڈرز بند ہونے کے باعث آفس میں نیم اندھیرا سا تھا، مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا۔ 1849 میں ایک آدمی ہوتا تھا امریکہ میں، ولیم تھامس نام کا۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ بظاہر وہ بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سا لگتا تھا۔ ایک دن وہ سڑک پر آیا اور ایک شخص کو روک کر پوچھنے لگا، کیا آپ کو مجھ پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ کل تک کے لیے اپنی گھڑی میرے پاس رکھوا دیں؟ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں اس کو اپنی گھڑی دے بھی دی۔ وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کون گیم پڑا، اور ایسے آدمی کو کانفیڈنس مین یا کون مین کہا جانے لگا۔ کون آرٹسٹ بہروپیہ وہ آدمی ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ اس کے شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے۔ اور پھر گہری سانس لی۔ اسرا ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے اشر نے ہماری زندگی میں ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی۔ مرد ہے یا عورت؟ انہوں نے حیرت بھری دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یوں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جو بھی ہے، اپنے کی سزا اس کو مل جائے گی۔ وہ بے نیاز لگتا تھا، اور اگر کاغذات نہ ملے، ان کو تشویش ہوئی۔ اللہ مالک ہے، میں کوئی اور حل نکال لوں گا، اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں عبداللطیف۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا کہ دروازہ ذرا سی دستک سے کھلا۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا، پھر دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس صاحب آئیے۔ فاتح نے گرم جوشی سے مسکرا کر دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے، پستہ قد اور چینی نقوش کے حامل، اینک لگائے، خوش مزاج سے لگتے تھے۔ سلام کیا اور کرسی سنبھالی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنا فاتح، وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولے۔ پولیس کارروائی کر رہی ہے کیا؟ زیادہ فکر کی بات نہیں، اس نے نرمی سے مسکرا کر ان کو تسلی دی۔ آپ مطمئن لگ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ اندر سے پریشان ہیں، لیکن ٹھہریے، لیڈر کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا ہے؟ یقیناً آپ اپنے گھر پولیس والوں کا داخلہ پسند نہیں کریں گے۔ میں ہینڈل کر لوں گا، وہ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا فارس صاحب کی بہت عزت کرتا ہے۔ پچھلے سال میری بیوی کا ایک قیمتی لاکٹ چوری ہوا تھا، اس کی نانی کی نشانی، وہ بھی بھری پارٹی میں سے۔ مجھے کسی نے اس کام اور فراڈ انویسٹیگیٹر کا بتایا تو میں نے اس سے رابطہ کیا۔ اس نے چند گھنٹوں میں برآمدگی کر دی۔ چوری کے پہلے چند گھنٹے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کا نمبر دیتا ہوں۔
میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر پر مجھے اتنا اعتماد نہیں ہے۔ مجھ پر تو ہے نا، میں نے اس آدمی سے کام لیا ہے، انتہائی ذہین اور شاطر ہے، تھوڑا گھمنڈی اور مغرور بھی، پیسے بھی کافی لے گا، لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں فاتح صاحب۔ وہ مصر تھا، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے رسان سے بات کو ٹال دیا۔ فارس ڈینٹل باہر آئے، فون پر ایک نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ حالم، میں نے تمہاری طرف ریفر کیا ہے وان فاتح کو، مگر مجھے نہیں معلوم وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں۔ اب تک چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹرز ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا احسان تھا مجھ پہ، میں اتنا ہی کر سکتا تھا۔ پیشانی کو مسلتے ہوئے مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ خیر، مجھے کون سا کلائنٹس کی کمی ہے؟ جواب میں حالم کا اکھڑ لہجہ سنائی دیا۔ میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا، جب وان فاتح کا مسروقہ مال برآمد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے، ورنہ مجھے کیا؟ کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ فارس صاحب نے گہری سانس لے کر فون کان سے ہٹایا۔ مغرور اور گھمنڈی حالم، وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ وہ کوالالمپور کا ایک مصروف بازار تھا، درمیان میں پتھریلی روش تھی جس پر خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں لگی تھیں، جن میں سے ایک پر تالیہ بیٹھی تھی اور ابھی ابھی اس نے کہہ کر فون بند کیا تھا۔ داتن نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اگر حالم اپنے سابقہ کلائنٹ کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے؟ کس خوشی میں؟ حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے، کوئی روب ہے، اسے ختم تھوڑی کرنا ہے۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، سفید کوٹ اتار دیا تھا اور زرد فراق نما قمیض دکھائی دے رہی تھی، سنہری چوٹی آگے کو ڈال رکھی تھی۔ خیر، میں نے ای میل کر کے 10 منٹ میں ساری پارلیمان میں چوری کی خبر پھیلا دی تھی۔ فارس سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اڑتے اڑتے خبر ملی ہے اور وہ کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ فاتح پھنس گیا کیا؟ دیکھتے ہیں۔ وہ پر امید تھی، پھر گھڑی دیکھی۔ ایڈم آنے والا ہوگا، تم اب جاؤ اور کام شروع کرو۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کس نے فائل چرائی ہے۔ ابھی تو فاتح نے ہمیں ہائر ہی نہیں کیا۔ کہا نا، مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے جو اس نے مجھ سے کبھی مستقبل میں لینا ہے۔ جاؤ موٹی، کام شروع کرو۔ داتن ناک سکیڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بیگ اٹھا لیا۔ یہ وہ پہلا کیس ہوگا جو حالم ایمانداری سے حل کرے گا، کیونکہ پچھلے ہر کیس میں حالم خود ہی چور ہوتا تھا۔ چڑ کر بولی، مگر تالیہ نے اثر نہیں لیا، بس میز پر رکھا سفید ہیٹ اٹھا کر سنہری بالوں پر رکھ لیا، چہرے کے سامنے اخبار پھیلا لیا، گویا اب وہ چند منٹ یہاں سستانا چاہتی تھی۔ چہ تالیہ، زیادہ دیر نہیں گزری جب ایڈم کی آواز پر اس نے اخبار ہٹا کر دیکھا۔ وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی کرسی کھینچ رہا تھا۔ کن پٹی پر پسینے کے قطرے تھے، گویا دھوپ میں چل کر آ رہا ہو۔ تم نے اس بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا؟ تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پر ڈالی جو اس نے میز پر رکھ دیے تھے۔ دراصل میں یہاں آیا ہوا تھا، اگر کہیں دور ہوتا تو بس کا کرایہ بہت لگ جاتا۔ وہ سادگی سے کہہ کر بیٹھ گیا، چہرے پر شفاف سی مسکراہٹ تھی۔ میری جاب ختم ہو گئی ہے آج چہ تالیہ۔ آج؟ کیوں؟ وہ چونکی۔ ابھی تو 2 دن رہتے تھے، کیونکہ عبداللہ واپس آ گیا ہے۔ خیر، میرے نزدیک تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوئے، تمہاری جاب جاری ہے۔ وہ ٹیک لگائے سر پر ترچھا ہیٹ رکھے مسکرا کر بولی۔ اوکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ پرجوش اور متجسس تھا، تابع دار سا۔ ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹ فیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جب فاتح صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے بتایا تو ہوگا نا؟ گہری آنکھیں ایڈم پر جمی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان سے مل بھی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا۔ خیر، تم ان کے لیے اجنبی ہو، ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ تالیہ نے سکون کی سانس لی۔ یہ اینٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وان فاتح نہیں جانتے وہ کہاں گیا
یہ دیکھو، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے ایک کاغذ کھول کر ایڈم کے سامنے رکھا۔ وہ پولیس رپورٹ رکھتی تھی، نیشنل ٹریجر، قومی ورثہ، اور ساتھ اس کی تاریخی اہمیت۔ مگر ایڈم کی نظر پرنٹڈ تصویر پر جم گئی۔ سنہرے رنگ کا سکہ۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ تو، اس نے بوکھلا کر تالیہ کو دیکھا۔ یہ تو مسز اسرا نے مجھے دیا تھا۔ اوہ، تالیہ نے لب سکیڑے۔ شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئیں۔ خیر ایڈم، تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے۔ وہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ایڈم، بلکہ سرکاری خزانہ واپس لوٹانے پر تمہیں سرکار بونس دے گی، اور وہ رسان سے اس کی تسلی دینا چاہتی تھی، مگر میں نے اس کو توڑوا کر اپنی منگیتر کے لیے ابھی ابھی انگوٹھی بنوائی ہے تالیہ۔ تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا۔ دماغ بھگ سے اڑا۔ واٹ؟ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم بے وقوف، بے عقل، جلد باز انسان، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کدھر ہے وہ انگوٹھی؟ پھر اس نے خود ہی شاپر میز سے جھپٹا اور کھولا، ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی، انگلیوں میں ٹٹول کر اسے دیکھا۔ اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگھلایا؟ بتاؤ جو پوچھ رہی ہوں۔ نہیں۔ وہ سکہ اندر لے گیا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا۔ ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا۔ فاطمہ کو اس کے والد نے بچپن میں، مگر تالیہ کو اس کی لو اسٹوری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ کہاں ہے وہ شاپ؟ یہیں قریب میں ہے، مگر اب کیا ہوگا تالیہ؟ وہ پریشانی سے کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ایک ہاتھ میں پرس اٹھایا، دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جارحانہ انداز میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا، دھوپ کی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ دونوں بھیڑ میں آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ آگے چلتی تالیہ کی چوٹی کاندھے پر سامنے کو پڑی تھی، پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پر گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایوان میں نشستیں انگریزی کے لفظ یو کی صورت لگی تھی۔ مرکزی مقام پر اسپیکر کا اونچا چبوترا تھا، جہاں وہ اپنی بلند کرسی پر بیٹھ کر کاغذات کو اینک لگا کر پڑھ رہا تھا۔ اولین نشستوں پر وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ گردن اکڑائے، سر پر اسٹول لیے وہ بت کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اوپر ہال میں یو کی ہی صورت میں گیلری بنی ہوئی تھی، جہاں کرسیاں بچھی تھیں۔ رپورٹرز اور حاضرین وہاں بیٹھے ایوان کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام۔ جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم چنتے ہیں۔ بادشاہت جن ملکوں میں ہوتی ہے، وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے، جو عموماً اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ملائیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے، اس لیے اس کا پارلیمنٹ ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے۔ یہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر جیت کر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں۔ سیاستدانوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے، مل بیٹھ کر قانون بنانا، ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا۔ آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا۔ صوفیہ رحمان بل لائی تھی، یعنی ایک نیا قانون۔ اس نے تمام ممبرز پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ صوفیہ کی جماعت کے تقریباً 200 سے زائد لوگ پارلیمان میں تھے اور وان فاتح کی بارسن نیشنل کے 60 لوگ۔ رپورٹرز جمائیاں روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا، کہاں 200-250 اور کہاں 60۔ وہ عبداللطیف کے قریب کرسی پر ٹیک لگائے انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف اشر آ کر بیٹھا۔ میں نے پارلیمنٹ میں آتے ہی سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے۔ کاکا نے بھی نہیں بتایا۔ تشویش سے اس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے ایک گہری نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہو کیئرس، اور سامنے دیکھنے لگا۔ اشر البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا، وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، مائک درست کیا۔ اس کی تقریر کا وقت ہو چکا تھا۔ اشر زیر لب مسکرا دیا۔ جناب اسپیکر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ سوٹ میں ملبوس، مدھم مسکراہٹ لیے وہ دراز قد اور اسمارٹ سا آدمی کہنے لگا، حکومتی ارکان کو چاہیے کہ وہ تحمل رکھیں، میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا۔ حال میں
قہقہا گونجا۔ دلچسپی بڑھی، توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ کل مجھے کسی نے کہا آج اس بل کو 250 ووٹ مل جانے ہیں تو ہم 60 اپوزیشن ارکان کے نام میں ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ گردن گھما کر سارے ہال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں ملائیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں ایک چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان چند لوگوں کی ہاں یا نہ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ مخالفت عددی نہیں، اصولی ہوتی ہے۔ ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے۔ ہم اپنا اختلاف، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں۔ ہم تھوڑے ہیں، مگر ہم نام میں ووٹ دے کر سارے ملک کو پیغام دینے آئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے، اور اگر ہم یہ کہنا سیکھ لیں تو ہم میں سے ایک ایک مخالف کے 10 پر بھاری ہوگا، کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ ہال میں شور گونجنے لگا، تادیبی فقرے، نعرے، وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا، اور اپنی چوری کو بچانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ روز نت نئے بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں۔ لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے، جس کا مطلب احتجاج تھا۔ فاتح کی آواز مزید بلند ہو گئی اور گردن پہلے سے زیادہ اونچی۔ مگر پردھان منتری صاحبہ یاد رکھیے گا، جب تک وان فاتح رامزل زندہ ہے وہ آپ سے آپ کی چوری کا حساب مانگتا رہے گا، اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائیں، کسی نے فائلیں نیچے گرائیں۔ اپوزیشن کے 60 ارکان کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں کہہ کر وہ مائک پر جھکا اور ڈیسک پر 2 دفعہ زور زور سے ہاتھ مارا، پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ بارسن نیشنل کے ارکان کاغذات کے پرزے اچھالتے اس کی میت میں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ارگ حکومتی ارکان شور کر رہے تھے، اور اسپیکر مسلسل بیٹھ جائیے، ایسے نہ کیجیے کہہ کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپوزیشن ارکان باہر نکلے تو وہاں کھڑے رپورٹرز دھڑا دھڑ تصاویر کھینچنے لگے۔ فاتح، جو سب سے آگے تھا، مسکرا کر ہاتھ فضا میں ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا کا فون ہے سر۔ وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے دیا۔ فاتح نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کال کر رہی تھی، تم اٹھا نہیں رہے تھے۔ فائل کا کچھ پتہ چلا؟ وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوا۔ وہ تالیہ جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی، اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیہ پر شک کیا۔ شک کیا؟ مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی۔ عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے؟ جب گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ فائل اگر ایش نے چوری بھی کروائی ہے اب تو وہ ہمیں نہیں ملنی۔ بہت وقت لگ جائے گا اس میں۔ خیر، میں مصروف ہوں، گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ اس نے فون عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ اب وہ اکتایا ہوا لگنے لگا تھا۔ فارس کو ڈھونڈو، اس سے کہو مجھ سے پارکنگ میں ملے، ہرنوں کے پاس۔ کچھ سوچ کر بولا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے۔ فاتح نے چہرے پر وہی مسکراہٹ طاری کر لی، سیاستدان کا بزنس فیس۔ بازار میں سرخ اینٹوں کی روش بنی تھی جس پر بھیڑ کے درمیان وہ دونوں چلتے جا رہے تھے۔ سفید ہیٹ پہنے، سنہری چوٹے آگے کو ڈالے، تالیہ آگے تھی اور ایڈم پیچھے۔ وہ جس جارحانہ انداز میں جا رہی تھی، ایڈم بار بار اس کا غسیلا چہرہ دیکھ کر سوچتا یہ تو جاتے ساتھ ہی جیولر کی گردن دبوچ لے گی۔ جیولری اسٹور پر پہنچتے ہی تالیہ سیدھی اندر گھس گئی۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ شوکیس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا۔ تالیہ کو دیکھ کر وہ خوش اخلاقی سے مسکرا کر اٹھا۔ السلام علیکم ایڈم، کہیں
कहीं पीछे तेज पंखे चलने की आवाज़ आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम अंकल, ये मेरा भाई अभी आपसे अंगूठी लेकर गया था। बहुत ही जल्दबाज है ये। मुझे बताइए मैं इसका क्या करूं? आखिर ये कब बदलेगा? वो कुर्सी पर बैठते साथ ही शुरू हो गई। दोस्ताना लहजा, कदरे बचकाना आवाज़। एडम मोहम्मद ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं लग रही थी। अब देखिए ना, हमारी माँ का सिक्का ही बेच दिया, वो भी अपनी बीवी के लिए। जिस दिन से इसकी शादी हुई है हम बहन भाई तो मुश्किल में पड़ गए हैं। अब बताइए मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मासूमियत से पूछते हुए पलकें झपकीं। वो सिक्का तो हमने पिघला दिया मैम, सेल्समैन मतानत से इसके मुकाबिल खड़े बोला। अंचे मिस्टर, वो आगे को हुई और बेबसी भरी मुस्कुराहट से बोली, वो सिक्का हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे 2 छोटे छोटे इकलौते माँ बाप हैं, वो शदीद नाराज़ होंगे। एडम बस खड़ा उसे देख रहा था, मुंह खोले। मैम वो सही कह रहा है, सिक्का हमने पिघला दिया है। हम आपकी रकम वापस कर सकते हैं मगर सिक्का नहीं। उस उधेड़ उमर साहब कोने से उठकर उसकी तरफ आए तो तालिया ने मुस्कुराकर गर्दन मोड़ी और दिलचस्पी से उनको देखा, फिर हैट उतार के शोकेस पर रखा। आपने नाश्ते में अंडा खाया था क्या? उन साहब ने अचंभे से इसे देखा। जी, आपकी शर्ट पर इधर अंडे का दाग लगा है। शायद आप नाश्ते के बीच में थे जब आपके मुलाजिम ने आपको कॉल करके बताया कि एक बेवकूफ़, एडम की तरफ इशारा किया, एक एंटीक सिक्का लेकर आया है और आप भागे भागे चले आए। ज्वेलर और इतने आराम से एंटीक पिघला दें, मैं कैसे मान लूँ? वो फिर से पलकें झपक रही थी। बेटा, मुझे वाकई सिक्के की तारीख़ी अहमियत का इल्म नहीं। हमने फ़ौरन सोना पिघला लिया और वो उसने मेरे सामने पिघलाया है। वो पक्के रहे। तालिया ने कोहनी शोकेस पर रखी, हथेली पर गाल जमाया। मैं पुलिस को बुला लूँ अंकल? हमने कानूनी तरीके से अंगूठी बनाई है, बिल वगैरह सब हमारे पास है। पुलिस क्या करेगी बेटा? नहीं अंकल, अंगूठी के लिए नहीं, इन पंखों के लिए। उसने मुस्कुराकर अब्रू से इशारा किया। सबकी गर्दनें मुड़ी। कोने में एक दरवाज़ा था जो दुकान के अंदर खुलता था। उधेड़ उमर सेल्समैन के अब्रू इकट्ठे हुए। क्या मतलब? ये दुकान बिल्कुल कोने में है, अलग थलग सी, और इसकी बेसमेंट से पंखों की आवाज़ आ रही है। आपने बेसमेंट में पंखे क्यों चला रखे हैं? मुझे सोचने दें। हथेली पर गाल रखे आंखें बंद करके सोचा, फिर मुस्कुराई। नीचे तहखाने में जड़ी बूटियाँ उगाते हैं आप, है ना? नशा आवर बूटियाँ, ड्रग्स, इनकी बू यहाँ तक आ रही है मुझे। तुम्हें आ रही है ना भाई? एडम ने महज सर असबात में हिलाया। वो बिल्कुल चुप हो गया था। दोनों दुकानदारों ने एक दूसरे को देखा था। अब बाजार के लोग तो आपसे डरते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डरती। मैं तो पुलिस को बुला सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूँ क्योंकि आपके रिस्क पर पैर मारूँ। इसलिए दूसरी हथेली सीधी फैलाई। मेरा सिक्का मेरे हाथ पर रख दें और समझें हमने आपसे कभी कुछ लिया ही नहीं। उधेड़ उमर दुकान का मालिक चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर लड़के को इशारा किया। वो उठकर अंदर चला गया। वापस आया तो थैली हाथ में थी। इससे पहले कि वो इसे तालिया के हाथ पर रखता, एडम ने शुक्रिया कहकर वो इससे ले ली। ये वापस ले लीजिए। संजीदगी से उसने अंगूठी वाला बैग परे धकेला। अरे, मैं इसकी पेमेंट करती हूँ। तालिया ने पर्स खोला मगर वो बाहर जा रहा था। ज़रूरत नहीं, वो खुश्क लहजे में कहकर निकल गया तो तालिया संभल कर मुस्कुराई और थैंक यू अंकल कहती इसके पीछे लपकी। वो बाहर रोश पर चलता जा रहा था। संजीदा, खामोश। तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? एडम ने एक खफा नज़र उस पर डाली। आपने एक ही सांस में इतने सारे झूठ बोल दिए। क्या तुमने नूर से झूठ नहीं बोला था कि मैंने तुम्हें तोहफे देकर भेजा है? वो संजीदगी से बोली तो एडम ने मुड़कर इसे देखा। सीने पर बाजू लपेटे, सर पर तिरछा हैट रखे वो अंदर वाली बचकाना सादा लड़की से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। जी, आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा था, लेकिन आपने एक ड्रग्स के चलते कारोबार को नज़रअंदाज करके इस सिक्के के पीछे तो मैं क्या कर सकती थी? आप पुलिस ऑफिसर हैं, उनको गिरफ्तार करती और सिक्का बरामद कर लेती। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जो काम ज़रूरी होता है उस पर फोकस किया जाता है।
وہ روش کے درمیان میں کھڑے تھے، لوگ ان کے اطراف میں آ جا رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی، مگر آپ اتنی آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں؟ آئی لائی فار اے لیونگ، وہ سنجیدگی سے اس کے زچ چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ اب مجھے یہ سکہ دو تاکہ میں اس کو سرکار کو لوٹاؤں اور تمہارا بونس تمہیں دلاؤں۔ ہتھیلی پھیلائی۔ کیا آپ واقعی پولیس آفیسر ہیں؟ یو نو، میں فورسز میں تھا، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں۔ اوہ، تالیہ کے ابرو بھیچے، ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، ٹھیک ہے کرو شک، بلکہ ایسا کرو، یہ سکہ بھی تم ہی رکھ لو، میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی، آگے ڈپارٹمنٹ جانے اور تم جانو، کہہ کر وہ غصے سے آگے بڑھی تو وہ کچھ خفا، کچھ الجھا ہوا مڑا۔ تالیہ، چہ تالیہ۔ تالیہ تیورا کر گھومی اور انہی برہم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھی جولر کی طرح سکے کا لالچ آ گیا ہے، تم اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو تو شوق سے رکھو، اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو جو چاہے کرو، ہاں اگر اعتبار آ جائے تو مجھے فون کر لینا، مجھے اور بھی کام ہے۔ پھر وہ رکی نہیں، تیز تیز آگے بڑھ گئی۔ ایڈم نے اسے نہیں پکارا، وہ ششو پنج میں کھڑا رہا۔ بازار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے داتن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے کار کی طرف آئی۔ اب وہ قدرے پریشان لگ رہی تھی۔ سکہ مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے، ایڈم کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، نہیں میں اس سے وہ چرا نہیں سکتی، اس کو چرایا نہیں جا سکتا، فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ اپنی مرضی سے دینا ہوگا۔ اس کا شک کم ہو تو وہ مجھے کال کر لے گا، نہیں تو کوئی اور حل سوچتی ہوں۔ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مانوس سی رنگ ٹون سنائی دی۔ وہ چونکی، پھر جلدی سے پرس کھولا اور سیاہ سیل فون نکالا، حالم کا فون جس کی اسکرین پر فارس کا نمبر چمک رہا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا۔ سنہری بالوں والی لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتیں تو انکو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں۔ تلخی سے مسکرا کر بڑبڑائی اور فون کان سے لگا لیا۔ بولو فارس۔ پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عقب میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گرد باڑ لگی ہوئی تھی، اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا۔ بہت سے کنچیل اور ہرن وہاں ٹہل رہے تھے۔ ایک زمانے میں چیرنی پارلیمنٹ اسپیکر ملائیشیا کے دورے پر آئے اور ہرنوں کا تحفہ لائے۔ یہ سارے ہرن انہی کی اولاد تھے اور یہیں رکھے جاتے تھے۔ فارس صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے جب انہوں نے وان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا۔ وہ تنہا آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے، عثمان یا گارڈز کے بغیر۔ کیا آپ نے اپنا ذہن بدل لیا؟ میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیچ، معاملے کا منفی رخ کیا ہے؟ مسکرا کر پوچھتے وہ باڑ کے قریب آئے۔ دھوپ سارے کو جھلسا رہی تھی، ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن 3 ننھے غزالوں کو لیے سستانے بیٹھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان 2 ممبرز پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کھڑے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے۔ کیچ؟ فارس نے اچنبھے سے پوچھا۔ کم آن فارس، یہ ہو نہیں سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو۔ وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بیٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے۔ بیٹ کوائن لیگل ہوتا ہے، یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو ٹریس نہیں کی جا سکتی۔ فاتح گردن موڑ کر دور سڑک کو دیکھنے لگا، اونچی عمارتیں، سڑک، دور تک پھیلا سبزہ۔ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر چہرہ واپس موڑا۔ ٹھیک ہے، اسے کال ملاؤ۔ فارس نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملایا۔ وان فاتح تم سے بات کرنا چاہتے ہیں حالم، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم، اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب چند لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر مردانہ آواز ابھری۔ سوچ رہا ہوں سیاستدان پر سلامتی بھیجوں یا نہیں، کیونکہ آپ لوگ پیٹھ میں چھرے گھونپنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں، لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں، اس لیے وعلیکم السلام وان فاتح رامدل، بتائیے حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے حالم، وہ ان کرپٹڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے،
مجبوری ہے جناب، آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پر ہوتی ہیں، اپنی اصل آواز کا رسک نہیں لے سکتا۔ خیر تم بتاؤ، تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ وہ اب آنکھیں چھوٹی کر کے دور سڑک پر جمائے ہوئے تھا۔ مادہ ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ یہ تو منحصر ہے اس پر کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں۔ میرے گھر سے کل رات ایک فائل چوری ہوئی ہے۔ دیسا پارک سٹی والے گھر سے، اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا، گویا معلومات نوٹ کر رہا ہو۔ فاتح نے خود کو آرام دہ محسوس کیا۔ ہاں، میرے کمرے کے لاکر سے۔ سیف کون سا ہے آپ کا؟ فائر سیف؟ وہ تو ریئر ارتھ میگنیٹ سے 5 منٹ میں کھل جاتا ہے، پاس ورڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر چوری کیا ہوا ہے؟ ایک فولڈر جس میں ڈاکومنٹس تھے۔ اس کی پہچان نیلے رنگ کا ہے۔ میرے ملائکہ والے گھر کے کاغذات تھے، مجھے وہ ضروری چاہیے ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، جیسے حالم چونکا ہو۔ سن باؤ کا گھر؟ تیزی سے پوچھا۔ ہاں وہی گھر۔ آخری دفعہ کاغذات کب دیکھے آپ نے؟ حالم سنبھل گیا تھا۔ کل صبح۔ اور چوری کا علم کب ہوا؟ آج صبح، جب میں نے اسے لاکر کو کھولا۔ یعنی 24 گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کر پیپرز نکالے۔ کوئی نشانی، کوئی زور زبردستی کے آثار، ملازموں کو زرد و کوب کیا گیا ہو؟ اس کے سوالات فاتح کو مزید آرام دہ کر رہے تھے۔ نہیں، صفائی سے کام کیا گیا ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہوا۔ اور کب تک واپس چاہیے ڈاکومنٹس؟ کل صبح تک مل جائیں گے۔ وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا۔ اتنی جلدی؟ کیسے ڈھونڈو گے تم؟ اس کی حیرت کے ساتھ کھڑے فارغ صاحب تغافر سے مسکرائے، جیسے اپنے انتخاب پر فخر ہوا ہو۔ وان فاتح، کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید۔ اس نے شانے اچکائے۔